أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات. جس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان بیان قرار دیا اس کے بارے میں کبھی گفتگو کی نوبت ہی نہیں آئی، لیکن بہرحال تبرکاً متیمناً اس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے، اور جتنا بھی بیان ہوا ہے وہ اسی آیت کے ذیل ہی میں ہوا، اس آیت سے الگ ہٹ کر میرا بیان نہیں رہا ہے، کیونکہ آیہ کریمہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. بظاہر سوالیہ انداز ہے، بظاہر سوال پوچھا جا رہا ہے، مگر سوالیہ انداز ہے، سوال پوچھا نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس کا اعلان ہو رہا ہے. بظاہر انداز سوال پوچھنے کا ہے، مگر سوال پوچھا نہیں جا رہا کہ کیا تم افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جو حق کی طرف ہدایت کر رہا ہو، جو حق کی طرف رہنمائی کر رہا ہو، جو ہادی اور رہبر اور رہنما ہو، جو حق سے واقف ہو بلکہ مجسمہ حق ہو، تم اس کی پیروی کرو گے، تم اس کے پیچھے چلو گے، تم اس کی رہنمائی کو قبول کرو گے، یا اس کے پیچھے چلو گے جس کو پہچان ہی نہیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، جو جانتا ہی نہیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، اور اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہوتا جب تک اس کی کوئی ہدایت نہ کرے. تو جو ہادی اور رہبر اور رہنما ہیں ان کے پیچھے چلو گے، یا جو ہدایت کے خود محتاج ہیں ان کے پیچھے چلو گے. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد ما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کیا کرتے ہو، کیسے فیصلے کیا کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے. بظاہر بہت مختصر سا جملہ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کی تاریخ ایک ننھے سے جملے میں، چھوٹے سے جملے میں قدرت نے بیان کر دی ہے کہ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کیا کرتے ہو. گویا تاریخ انسانیت یہی بتا رہی ہے کہ ان کا دامن چھوڑا گیا ہے کہ جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں، اور لوگ اس سے وابستہ ہوئے ہیں جو خود ہدایت کے محتاج ہوا کرتے ہیں. صلوات بھیج دیں. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، ایسے فیصلے کرتے ہو. تو تاریخ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہادی برحق ہیں، ان کو لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، ان کی رہنمائی قبول نہیں کرتے، اور پیچھے ان کے چلتے ہیں کہ جو جانتے ہی نہیں کہ حق کیا ہے، جانتے ہی نہیں کہ ہدایت کیا. یہی پوری تاریخ ہے، اسی تاریخ کو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک صلوات بھیج دیں میرے اللہ. سنا ہے کہ یہ بات کہی گئی کہ صاحب ہمارے خلاف پڑھ رہے ہیں، تو آپ گواہ ہیں، میں نے کسی کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا ہے، ایک لفظ کسی کے خلاف نہیں. ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے، جو ہم پر اعتراض ہوتے ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر شیعوں کو کافر، ملحد، بدعتی، جہنمی، قتل، واجب القتل کہا جاتا ہے.
کیا ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اس کا جواب دیں؟ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کی تردید کریں؟ اتنا بھی حق ہمیں حاصل نہیں ہے؟ آپ ہمیں اتنا بھی حق نہیں دے رہے ہیں کہ آپ تو کافر کہہ رہے ہیں، ملحد کہہ رہے ہیں، بدعتی کہہ رہے ہیں، لائق قتل واجب القتل کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے وہ ہمارے خلاف پڑھ رہے ہیں، تو گویا جواب دینا ہمارا جو ہے وہ بھی آپ کو گوارا نہیں۔ جو آپ خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا باقی رہے، یہ جواب بھی نہ دے۔ پبلک کو جو بہکایا جا رہا ہے، عوام کو جو بہکایا جا رہا ہے، جو اختلاف پھیلایا جاتا ہے، جو آپس میں کچھ تو کشتار ہو رہی ہے، جو آپس میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نفرتیں کم نہ ہوں، آپس میں اتحاد پیدا نہ ہو، آپس میں یونٹی پیدا نہ ہو؟ کیا یہی آپ چاہتے ہیں؟ کیونکہ ایک بات بھی میں نے ایسی نہیں کہی کہ جو کسی کے خلاف ہو، کسی کے خلاف بات نہیں کہی، اپنی حمایت میں باتیں کہی، اپنے مذہب کی حمایت میں باتیں کہی، اپنے مسلک کی حمایت میں باتیں کہی ہیں، اور آپ ہی کی کتابوں سے مدد لی ہے۔ آپ ہی کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں، جو آپ کی مستند ترین کتابیں ہیں، کہ جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان پر عمل کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہو، لہذا انہی کی مدد لی ہے ہم نے، انہی کے ذریعے سے حوالے دیے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے خلاف پڑھ رہے ہیں تو آپ ساری باتیں پہلے اپنی کتابوں سے نکالیے، ساری باتیں آپ اپنی کتابوں سے نکال دیجئے۔ ظاہر ہے کہ وہ کتابوں میں موجود ہی نہیں ہوں گی تو ہم استفادہ کیسے کریں گے؟ یا پھر یہ اعلان کر دیجئے کہ ساری باتیں جو ہماری کتابوں میں آئی وہ غلط ہیں، جو ساری باتیں کتابوں میں آئیں جس کے میں نے حوالے دیے ہیں، وہ صاحب وہ باتیں ہماری کتابوں میں آ تو گئی ہیں مگر غلط ہیں۔ توجہ رہے، آ تو گئی ہیں مگر غلط ہیں، تو پھر کتابوں کا نام بدلنا پڑے گا، پھر آپ کو اگر آپ نے یا تو یہ کہیے کہ ہاں صحیح ہے، یا یہ کہیے کہ صحیح ہے، اور جب صحیح ہے تو ہمیں حوالہ دینے کا حق حاصل ہے، جب صحیح ہے تو حوالہ دینے کا حق حاصل ہے، ہمیں دلیل پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو یا تو یہ کہ یہ صحیح ہے، یا یہ کیجئے کہ کتابوں سے یہ چیزیں نکال دیجئے آپ تاکہ کوئی استفادہ نہیں کر سکے، یا پھر یہ اعلان کیجئے کہ غلط ہے، ہماری کتابوں میں آ تو گئی ہیں مگر غلط ہے، تو پھر نام بدلنا پڑے گا، پھر خالی یہی نہیں کہنا پڑے گا کہ صحیح، جو کتاب کے ساتھ صحیح لگا ہوا ہے تو صحیح کے لفظ میں ترمیم کرنا پڑے گا آپ کو، پھر آپ کو یوں کہنا پڑے گا کچھ صحیح کچھ غلط۔ ایک صلوات بھیج دے پر محمد وآلہ۔ کوئی لفظ خدا گواہ ہے ایک لفظ بھی کسی کے خلاف نہیں پڑھا گیا ابھی، ہاں پڑھا ہے خلاف، مگر یزید کے خلاف پڑھا ہے، کل کی پوری مجلس جو تھی وہ یزید کے خلاف پڑھی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف پڑھا، یزید کے خلاف پڑھا، ہم پڑھیں گے یزید کے خلاف، اور ڈنکے کی چوٹ پر پڑھیں گے یزید کے خلاف، یزید کے خلاف پڑھیں گے۔ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، اس منبر سے اعلان کر رہے ہیں کہ یزید کے خلاف ہم پڑھیں گے، پڑھتے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے۔ پڑھتے رہے ہیں، ماضی میں بھی پڑھتے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، حال کی بات ہے، پریزنٹ ٹینس میں،
اور جب تک زبان میں دم ہے پڑھتے رہیں، یزید کے خلاف پڑھتے رہیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف پڑھا، ہم یزید کے خلاف رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف پڑھا، تو کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے کہ ہم یزیدی ہیں؟ کیوں نہیں اعلان کر دیتے کہ ہم یزیدی ہیں، ہمارے خلاف پڑھا جا رہا ہے، ہم یزیدی ہیں، ہمارے خلاف پڑھا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیں یزید ہی کے ماننے والے مگر تقیہ کر رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے، کھل کر کہہ نہیں پا رہے، کھل کر کہہ نہیں پا رہے کہ یزیدی ہیں، کیونکہ یزید کا کردار جب سامنے آتا ہے، جب اس کا انداز سامنے آتا ہے تو خود سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ کیا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اس طرح کا کردار، تاریخ میں جو کردار ہے، میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یزید کے خلاف پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں گے، اور جس کو برا لگا وہ برا لگتا رہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یزید کے خلاف ہمیشہ ہم اس کا کبھی بھی ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ بھائی یزید کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیا جائے، کبھی ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ اس کو امیر المومنین کہا جائے، کبھی ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ اس کو خلیفۃ المسلمین کہا جائے، لہذا اس کی مخالفت تو ہم کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد تاریخ میں کل چیزیں کئی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جو اس کے اشعار، اسے کھلا ہوا کفر اس کا ظاہر ہے، کھلا ہوا شرک اس کا ظاہر ہے۔ اس کے بعد اسی کے حکم سے مدینہ شریف پر حملہ ہوا، مدینہ شریف پر اسی کو سے حملہ ہوا، مدینہ منورہ کو تباہ و برباد کیا اس کے لشکر نے۔ اور پھر وہاں پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد وہاں پر اصحاب کرام کی جو عورتیں تھیں ان کی عصمتیں لوٹی گئیں، ان کی خواتین کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ اس کے حکم دے دیا تھا، اس کی طرف سے اجازت تھی لشکر کو کہ 3 دن تک پورا مدینہ تم پر مباح ہے۔ یہ بھی اجتہاد تھا اس کا۔ ارے آپ مجتہد کہتے ہیں تو یہ بھی اس کا اجتہاد تھا کہ 3 دن تک مدینہ مباح ہے، تم پر جو دل چاہے کرو، تمہیں اجازت ہے میری طرف سے۔ 700 اصحاب رسول کو قتل کیا۔ ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ برا کہتے ہیں، ہمارے لیے کہا جاتا ہے برا کہتے ہیں، تو مجھے اتنا بتاؤ کہ برا کہتے ہیں اس لیے کافر ہیں، اصحاب رسول کو برا کہتے ہیں اس لیے کافر ہے، تو برا کہنا زیادہ برا ہے یا ان کو قتل کرنا یا ان کی عورتوں کی عصمتیں لوٹنا؟ یہ زیادہ برا ہے۔ مجھے اتنا بتاؤ کہ جس نے قتل کیا ہو اصحاب رسول کو، جس نے وہاں اس طرح سے بدکاریاں کی ہوں، جس کے لشکر نے جو راضی ہو اس عمل کے اوپر، جس کی فوج نے کام کیا، اس کے بعد وہ امیر المومنین ہے، اس کے بعد وہ خلیفۃ المسلمین ہے، اس کے بعد اس کے لیے دعا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے کام تو دیکھو کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ ہم مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کے دروازے ٹوٹ چکے تھے اور کتے وہاں جاتے تھے، غلاظت پھیلاتے تھے وہاں، یہاں تک کہ غلاظت منبر رسول تک۔ اب بھی امیر المومنین ہے تمہارا، اب بھی خلیفۃ المسلمین ہے، اب بھی اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس کے بعد امام مالک کا نے ایک حدیث پیش کی ہے، موطا ابن مالک نے، جس طرح سے حنبلی ہیں، جس طرح سے شافعی ہیں، جس طرح سے حنفی ہیں، اسی طرح سے مالکی ہیں۔ اور یہ امام مالک کیونکہ مدینے میں رہے، لہٰذا ان کے فتوے
مدینے والوں کے مطابق. اسی لیے انہوں نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا حکم دیا اپنے مقلدین کو، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ مدینے والے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. امام مالک کا فتویٰ، کیونکہ مدینے والے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، اور جو مدینے والے عمل کرے وہ مسلمانوں کے لیے حجت ہے. جو مدینے والے عمل کریں وہ مسلمانوں کے لیے حجت ہے. لہذا امام کا فتویٰ ہے کہ میرے مقلد ہاتھ کھول کر نماز پڑھے، کیونکہ مدینے والے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. اسی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے حدیث حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. کتاب کا نام ہے موطا ابن مالک. امام مالک کی مشہور ترین کتاب موطا ہے کہ اس میں آپ نے یہ حدیث آپ نے لکھی ہے اور تحریر فرمائی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مدینے کے رہنے والوں کو خوف زدہ کرے. موطا ابن مالک امام مالک کی کتاب ہے، اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے حدیث رسالت مآب. آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مدینے والوں کو خوف زدہ کرے قیامت تک اس پر ہماری لعنت. امام مالک نے یہ حدیث موطا ابن مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو مدینے والوں کو خوف زدہ کرے، جو مدینے والوں کو ڈرائے، اس پر قیامت تک میری لعنت ہو. رسول اللہ کی یہ حدیث امام مالک نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائی ہے. تو جب ڈرانے والے پر قیامت تک کی لعنت ہے تو جو مدینے پر حملہ کرے، مدینے میں اصحاب کو قتل کرے، عورتوں کی بے حرمتی کرے، مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے، تو تا ابد الآباد اس پر لعنت ہے. یا تو موطا ابن مالک سے حدیث نکالیے، یہ کہیے کہ وہ معاذ اللہ آپ کے امام گمراہ تھے، وہ انہی نے غلط حدیث لکھ دی، انہی نے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا. تو پھر تین ہی مسلک رہ جائیں گے، چار مسلک نہیں رہیں گے. ایک سلوات بھیج دیں تو بس یہی خلاف پڑھ رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے. بس یہی خلاف پڑھ رہے ہیں کہ کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں، اپنی کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں ہے، سب آپ ہی کی کتابوں سے ہی حوالے ہیں. تو اب یزید کی پیروی، یزید کی حمایت، یزید کے لیے دعا کہ اللہ راضی ہو جائے، یزید کو امیر المومنین کہنا، یزید کے لیے کہنا کہ خلیفۃ المسلمین، یہ کہنا کہ اس پر لعنت جائز نہیں ہے، یہ تمام اس قسم کی چیزیں کہاں تک صحیح ہیں. اور آپ دیکھیں، اب میں نے کہا کہ بہرحال ممبر کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے کچھ احتیاط سے جملے استعمال کرنا پڑتے ہیں. اور یزید کے بارے میں کل میں نے عرض کیا، کچھ باتیں رہ گئی، 2-3 سے عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یزید کے جو نانیال تھا وہ سب عیسائی فرقے سے تعلق رکھتا. یزید کا نانیال عیسائی فرقے سے تعلق رکھتا تھا. ایک صحرائی قبیلہ تھا، عرب کے صحراؤں میں وہ قبیلہ رہتا تھا، اور سب کے سب اس میں عیسائی تھے. اور ان کا پیشہ تھا ناچ گانا، ناچ کر گا کر وہ اپنی کمائی حاصل کرتے تھے، یہ پیشہ تھا ان کا. یزید کے والد گرامی انہی میں کی اس خاتون کے اوپر عاشق ہوئے جس کا نام تھا میسون، جس کا نام تھا میسون نام تھا اس کا. اس عورت کا نام تھا میسون. ظاہر کہ بادشاہ وقت ہے، دنیا کی ساری طاقت سامنے ہے، اگرچہ وہ راضی نہیں تھی میں، مگر بہرحال طاقت استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے عقد میں لے آئے. تاریخیں لکھتی ہیں، اب میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ممبر کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، وہ لفظیں نہیں ہو سکتی.
کہ وہ اس سے پہلے ہی اپنے باپ کا ایک غلام تھا، صفاح جس کا نام تھا، اس سے کچھ ان کے تعلقات تھے میسون کے، اور شادی سے کچھ ہی عرصے پہلے ان کے شکم میں بچہ آ چکا تھا اسی صفاح کے ذریعے۔ اس کے بعد ان کی شادی ہوئی، عقد ہوا اور یہ محل میں آ گئی، اور اس کے بعد اسی بچے کی پیدائش ہوئی وہاں۔ جس کے بارے میں خود ان کو علم نہیں تھا کہ یہ میرا نہیں ہے۔ وہ بچے کی پیدائش ہوئی وہاں، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد وہ اپنے حجرے میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی میسون، کہ جس میں جو صحرائی علاقہ تھا اس کی تعریف تھی کہ مجھے اس محل سے زیادہ وہ صحرا پسند ہے، اس محل سے زیادہ مجھے وہ جنگل پسند ہے، یہاں کی بہترین غذاؤں کی جگہ پر مجھے وہاں کی وہ روٹیاں پسند ہیں، اور تمام اپنی وہاں کی تعریفیں کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد ابھی تک تو یہ سنتے رہے اس کے اشعار، باہری دروازے پر تھے، اس کو خبر نہیں تھی کہ یہ سن رہے ہیں۔ وہ اپنے تعریف میں، اپنے قبیلے کی، وہاں کے علاقے کی تعریف میں وہ سب یہ اشعار پڑھ رہی تھی، مگر آخری شعر جو پڑھا اسی پر طلاق ہوئی۔ اس نے آخری شعر پڑھا کہ مجھے اپنے قبیلے کے جو میرے چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی اور ماموں بھائی ہیں، وہ اس میں کا کوئی نجیب اور شریف جوان مجھے کہیں زیادہ پسند ہے اس سخت مزاج کافر بڈھے سے۔ اب جیسے ہی یہ شعر سنا اسی وقت طلاق کا حکم صادر ہوا، میں نے طلاق دی اس کو۔ وہ اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی، اور وہیں ان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پرورش اسی قبیلے میں ہوئی کہ جن کا کام ناچنا گانا تھا، عیسائی قبیلہ تھا وہ، اسی میں ان کی پرورش ہوئی، وہیں پلے بڑھے یہ۔ تو اب تصور کیجئے کہ ایسا بچہ کیسا ہوگا۔ اسی لیے اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی لیے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی لیے مذہب سے تعلق نہیں تھا، اسی لیے شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کا چیف ایڈوائزر یزید جو تھا وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی نے مشورہ دیا، تاریخ میں موجود ہے سب، اسی نے مشورہ دیا تھا کہ جب جناب مسلم کوفے میں آئے تھے تو اسی نے مشورہ، ان کا جو چیف ایڈوائزر عیسائی تھا اس نے مشورہ دیا تھا کہ وہاں جو گورنر ہے وہ کمزور ہے، اس کے یہاں پر ابن زیاد کو بھیجو، وہاں پر وہ وہاں جا کر کنٹرول کرے گا۔ اس کے بعد پورے مظالم جتنے بھی ہوئے ابن زیاد کے ذریعے سے، ابن زیاد کے ذریعے سے سارے مظالم ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا یزید کا، دین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا یزید کا، شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں یزید کا۔ اب اس سے آپ اندازہ فرما لیں کہ یہ ہے یزید کی ہسٹری۔ خانوادہ ابقار کے چشم و چراغ روح الملت جناب مولانا آغا روحی صاحب قبلہ مجلس میں تشریف لائے ہیں، ایک سلوات بلند آواز سے بھیج دیں۔ تو ابھی تک جتنا میں نے پڑھا وہ کسی کے خلاف نہیں تھا، صرف اور صرف یزید کے خلاف۔
اور اس کے بعد معلوم ہے کہ شکایت کی گئی کہ ہمارے خلاف پڑھا. تو میں نے کہا کہ تقیہ چھوڑو، کہو کیوں نہیں، بالکل کیوں نہیں کھل کر کہتے کہ ہم یزیدی ہیں. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے در محمد و آل محمد. مجلس میں نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ جو اسلام کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ان کا جواب. اسی طرح سے ایک جو چھوٹا سا مسلک جو وہابی مسلک ہے، اگرچہ وہ اپنے کو وہابی نہیں کہتے ہیں لیکن ہیں، بہرحال دنیا ان کو وہابی کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے. وہ جو تمام مسلمانوں پر اعتراضات کرتے ہیں اور جو باتیں کہتے ہیں اس کا جواب. اسی طرح سے جو ہمارے مسلک پر اور جو شریعت پہ اعتراضات ہوتے ہیں، میری کوشش یہ رہی کہ انہی کی کتابوں سے، جو عام مسلمانوں کی کتابیں ہیں اور جو ان کی مستند و معتبر ترین کتابیں ہیں، اس کے ذریعے سے جواب پیش کیا جائے. یہ چاہتا ہوں کہ آج ایک رخ آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام مسلمان، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ شیدائی ہیں رسول کے، چاہنے والے ہیں رسول کے، محبت کرنے والے ہیں، جان دینے والے ہیں. لیکن ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ توہین کا مرتکب ہوا ہے رسول. اور وہ ٹی وی پر آپ نے سنا بھی ہوگا، پچھلے سال بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو رسالت مآب کے سلسلے میں، حضور کے سلسلے میں اس شخص نے جو گستاخیاں کی اور یہ کہا کہ تعظیم جائز نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، دعا میں وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے، یہ معاذ اللہ مٹی ہو گئے ہیں. قبر میں جس طرح سے ہماری جو جسم ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی طرح سے معاذ اللہ رسول اللہ کا جسم مٹی میں مل چکا ہے. لہذا مٹی سے کیا مانگ رہے ہو، اس کو کیا وسیلہ، ان کو کیا وسیلہ بنا رہے ہیں. تو یہ ہے وہ وہابی فرقہ کہ جو اس طرح کے عقائد رکھتا ہے کہ جس سے توہین رسالت ہے. انہی کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ بھول جایا کرتے تھے، خطا ہو جاتی تھی، نسیان ہو جاتا تھا، معاذ اللہ شیطان بہکا لیا کرتا تھا. یہ سب انہی کے عقائد ہیں کہ جس کے ذریعے سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. بس ایک رخ ہے جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ ہماری طرح کے تھے، جس طرح سے ہم بھول جاتے ہیں اس طرح سے وہ بھی بھول جاتے تھے، جس طرح سے ہم سہو و نسیان کے شکار ہو جاتے ہیں اس طرح سے وہ بھی شکار ہو جاتے تھے، جس طرح سے ہمیں شیطان بہکا لیتا ہے معاذ اللہ اسی طرح سے رسول اللہ کو بھی شیطان بہکا لیا کرتا تھا. ایک علمی دلیل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیں بر محمد. میں پوری توجہ چاہوں گا، صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے. دیکھیے علماء نے، حکماء نے بتایا ہے کہ ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں. میں پوری توجہ چاہوں گا، آپ بتا دیں. ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں. ایک وجود مکتوبی ہوتا ہے، ایک وجود ملفوظی ہوتا ہے، ایک وجود ذہنی ہے، اور ایک وجود عینی اور خارجی ہے جو اصلی وجود ہے. مثلا مثال پیش کروں تاکہ بچوں پر بھی بات واضح ہو. مثلا کسی صاحب کا نام پھر فرض کیجیے کہ احمد ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. کوئی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کا نام احمد ہے. میں نے کاغذ کے اوپر احمد لکھا، جو کاغذ کے اوپر نام لکھا احمد، یہ ان کا مکتوبی وجود ہے، لکھا ہوا. مکتوبی یعنی لکھا ہوا. میرے سامنے وہ کاغذ آیا، میں نے پڑھا، احمد زبان سے تلفظ کیا. حکماء نے بتایا یہ ملفوظی وجود ہے. توجہ رہے، ملفوظی وجود، تلفظ کیا ہوا، زبان سے ادا کیا ہوا، یہ ملفوظی وجود ہے. ان کا تصور کیا میں نے کہ شکل و صورت کیسی ہے، شکل و شمائل کیسی ہے. ذہن میں جو ان کا تصور آیا یہ ہے ذہنی وجود. اور جو مجلس میں تشریف فرما ہے یہ ان کا حقیقی وجود. تو ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں. دوسری مثال دے دوں، پانی لکھا کاغذ پر، یہ پانی کا مکتوبی وجود ہے. پڑھا، یہ ملفوظی وجود ہے. ذہن میں پانی کا تصور کیا،
یہ ہے ذہنی وجود، اور جو پانی سامنے گلاس میں موجود ہے یہ ہے حقیقی وجود۔ مگر تین وجود ایسے ہیں، پوری توجہ رہے، کاغذ پر لکھا پانی، کیا پیاس بجھ گئی؟ کاغذ پر پانی لکھا، کیا پیاس بجھ گئی؟ پیاس نہیں بجھی۔ پڑھا پانی، کیا پیاس بجھ گئی؟ نہیں، پیاس نہیں بجھی۔ ذہن میں پانی کا تصور کیا، پیاس بجھ گئی؟ نہیں، اسی طرح سے پیاسا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چوتھا وجود ہے جب تک وہ نہ ہو پیاس نہیں بجھ سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تین وجود بیکار ہوا کرتے ہیں، چوتھا ہی کام کا ہوا کرتا ہے۔ چوتھا ہی وجود کام کا ہوا کرتا ہے۔ سلوار بھیج دے بلند آواز سے پر محمد والے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بتایا، فلاسفہ نے بتایا کہ ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں، مکتوبی وجود لکھا ہوا، ملفوظی وجود تلفظ کیا ہوا، زبان سے ادا کیا ہوا، ذہنی وجود ذہن میں تصور آیا، یہ ذہنی وجود، حقیقی وجود جو سامنے تشریف فرما ہے وہ حقیقی وجود ہے۔ تو جب ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے بھی چار وجود ہوئے، قرآن مجید کے بھی چار وجود ہوئے، مکتوبی، ملفوظی، ذہنی اور حقیقی۔ تو یہ جو قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ قرآن مجید جو ہماری امام بارگاہوں میں موجود ہے، یہ قرآن مجید جو مسجدوں میں موجود ہے، یہ قرآن مجید جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کا مکتوبی وجود ہے، لکھا ہوا۔ قرآن مجید کا مکتوبی وجود ہے، لکھا ہوا، کاغذ پر تحریر شدہ، یہ ہے قرآن مجید کا مکتوبی وجود۔ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، جب زبان سے وہ آیتیں ادا ہوتی ہیں، تلفظ ہوتا ہے، تو یہ ہے ملفوظی وجود۔ اور جب حافظان کرام اس کو یاد کر لیتے ہیں، ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کا ذہنی وجود۔ تو قرآن مجید کے تین وجود تو ملے، بتا حقیقی وجود کہاں ہے؟ یہ بتا قرآن مجید کا حقیقی وجود کہاں ہے؟ ارے جو ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ تو مکتوبی وجود ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ تو قرآن مجید کا مکتوبی وجود ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تو یہ ملفوظی وجود ہوا۔ جب ذہن میں آیتوں کو محفوظ کر لیتے ہیں تو یہ ہوا ذہنی وجود۔ بتاؤ حقیقی وجود کہاں ہے؟ اعلان ہوا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے رسول، ارے اس قرآن کو ہم نے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے۔ تو حقیقی وجود ہے خود رسول اللہ کی ذات۔ قرآن مجید کا حقیقی وجود ہے خود رسول اللہ کی شخصیت۔ ارے قرآن اور کچھ ہے ہی نہیں، رسول کی اداؤں کا نام قرآن پڑ گیا۔ ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ تو اصلی وجود زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ تو قرآن مجید کا اصلی وجود خود رسول اللہ ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکتوبی وجود ہے، تلاوت کر رہے ہیں ملفوظی وجود،
ذہن میں یاد رکھ لی وہ آیتیں تو یہ ذہنی وجود خود رسول اللہ جو ہے ان کی ذات و شخصیت یہ حقیقی قرآن و اصلی وجود ہے، تو مجھے ذرا بتائیے، اور پھر کہا جائے گا خلاف پڑھ رہے ہیں۔ ارے بتائیے، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جو مکتوبی وجود ہے قرآن مجید کا، جو مکتوبی وجود ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے لکھا ہوا موجود ہے، اگر کوئی جرت کر کے کہہ دے کہ ساری آیتیں تو قرآن کی صحیح ہیں، تمام آیتیں ہیں، مگر صرف ایک مقام پر غلطی ہو گئی ہے، صرف ایک مقام پر کچھ نسیان ہو گیا ہے، کچھ بھول ہو گئی ہے، کچھ خطا ہو گئی ہے، پورے قرآن کو صحیح مان رہا ہے، پوری توجہ رہے، پورے قرآن مجید کو تو صحیح کوئی مان رہا ہو، مگر کسی ایک آیت کے لیے کہہ دے کہ بس اس آیت میں بھول ہو گئی، اس آیت میں کچھ چوک ہو گئی ہے، یہاں پر کچھ نسیان ہو گیا ہے، یہاں پر کچھ خطا ہو گئی ہے، تو سارے مسلمان مل کر کیا کہیں گے کہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں رہا، اگرچہ پورے قرآن کو صحیح کہہ رہا ہے، توجہ رہے، پورے قرآن مجید کو صحیح کہہ رہا ہے، صرف ایک جگہ کہہ دیا کہ یہاں پر کچھ غلطی ہو گئی ہے، یہاں پر کچھ سہو ہو گیا ہے، یہاں پر کچھ خطا ہو گئی ہے، تو سارے مسلمان علماء مل کر فتویٰ دیں گے کہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ارے ایک ہی مقام پر صحیح مگر غلطی تو نکال رہا ہے، ایک ہی جگہ صحیح مگر سہو نسیان تو کہہ رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اگر پورے قرآن مجید میں پورا قرآن صحیح مانتے ہوئے صرف ایک مقام پر کہہ دے کہ غلطی ہے، خطا ہے، قصور ہے، نسیان ہے، تو سارے مسلمان مل کر کہیں گے اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو مجھے اتنا بتا دو، جو مکتوبی قرآن میں غلطی نکال دے وہ اسلام سے خارج، تو رسول تو حقیقی قرآن ہے، ان کے لیے عقیدہ رکھنا کہ بھول جاتے تھے، شیطان بہکا لیا کرتا تھا، سہو نسیان کا شکار ہو جایا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ صلوات بھیج دیں بلند آواز کے محمد والی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل قرآن اور حقیقی قرآن خود رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ سنیے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں خود قرآن میں کیا کیا اعلان ہے۔ قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ انہ لقرآن کریم لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ قرآن عظیم ہے، قرآن مجید ہے، اور قرآن کریم ہے۔ خود قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے، کریم ہے، عظیم ہے، مجید ہے، اور خود رسول ہی قرآن ہے۔ ارے توجہ رہے جو اللہ چاہتا ہے، خود رسول اللہ ہی قرآن ہے، تو اس کا مطلب رسول ہی عظیم ہے، رسول ہی مجید ہے، رسول ہی کریم ہے۔ پوری توجہ رہے جہاں جہاں تک آواز جائے۔ قرآن مجید، قاف والقرآن المجید، قرآن مجید ہے، قرآن عظیم ہے، اور قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کے لیے اعلان ہوا، اور یہی صفتیں عرش کے لیے بھی بیان کی گئی۔ ہوا رب العرش العظیم، توجہ رہے، ہوا رب العرش العظیم، ہوا رب العرش الکریم ذو العرش المجید۔ ارے توجہ رہے، عرش بھی کریم ہے، عرش بھی عظیم ہے، عرش بھی مجید ہے، رسول اللہ بھی عظیم ہے، رسول اللہ بھی کریم ہے، رسول اللہ بھی مجید ہے۔ پوچھا لوگوں سے، علماء سے پوچھا کہ عرش کو کریم و عظیم اور مجید کیوں کہا گیا؟ توجہ رہے، صاحبان ذوق ہیں، علماء سے کہ عرش کو عظیم و کریم اور مجید کیوں کہا گیا؟ تو علماء نے جواب دیا کیونکہ ساری عظمتیں عرش کے نیچے ہیں، عرش ان کے اوپر ہے،
ساری شرافتیں عرش کے نیچے ہیں، عرش ان کے اوپر ہے، ساری کرامتیں عرش کے نیچے ہیں اور عرش ان کے اوپر، پوری توجہ رہے، ساری عزتیں عرش کے نیچے، عرش ان کے اوپر ہے، ساری شرافتیں عرش کے نیچے، عرش ان کے اوپر ہے، ساری کرامتیں عرش کے نیچے اور عرش اس کے اوپر ہے، تو لہذا اس لیے عرش عظیم ہے، مجید ہے، کریم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عزتیں عرش کے نیچے، ساری شرافتیں عرش کے نیچے، ساری نجابتیں عرش کے نیچے، عرش ان کے اوپر، اور اسی عرش کے اوپر رسول کی نالیں نظر آ رہی ہے، اسی عرش کے اوپر رسول کی جو نظر آ رہی ہے، وہ عرش کہ جس کے نیچے عزتیں، وہ عرش جس کے نیچے شرافتیں، جس کے نیچے نجابتیں، وہ عرش جس کے نیچے کرامتیں، اس کے اوپر عرش ہے اور عرش کے اوپر رسول کی جوتیاں ہیں، تو اب مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ جس کو جو عزت ملے گی وہ رسول کی جوتیوں کے تو ہے۔ اب یہی عرش ہے اس کے اوپر رسول کے قدم ہیں، یہی عرش ہے جس کے اوپر رسول کے قدم ہیں، سارے انبیاء عرش کے نیچے، رسول عرش کے اوپر، سارے انبیاء عرش کے، رسول عرش کے اوپر، آدم عرش کے نیچے، رسول عرش کے اوپر، نوح عرش کے نیچے، رسول عرش کے اوپر، جناب ابراہیم عرش کے نیچے، رسول عرش کے اوپر، اے آدم آپ آئیے اور اس رسول کی بلندیاں بیان کیجئے۔ آدم کہیں گے میں کیا بتاؤں اس کی بلندیوں کو جو قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں پر جا رہا ہے، وہ ہے عرش کے اوپر، میں ہوں عرش کے نیچے، اے نوح آئیے، ارے آپ فضیلتیں بیان کیجئے اس رسول کی۔ نوح گھبرا کر پیچھے ہٹیں گے، ارے مجھے کیا معلوم اس کی بلندیاں اور فضیلتیں کیا ہیں کہ جس کے قدم عرش کے اوپر جا رہے ہوں، میں تو عرش کے نیچے ہوں، مجھے کیا خبر۔ دیکھیے کلیہ یہ ہے کہ جو کامل ہوتا ہے، پوری توجہ رہے، جو عالم کمال میں ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، وہ نقص کی ساری منزلیں جانتا ہے، مگر جو عالم نقص میں ہوتا ہے وہ کمال کی منزلیں نہیں سمجھ سکتا۔ مثال بچوں کے لیے جلدی سے دے دوں کہ اگر کوئی 10 سال کا بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ جوانی کیا ہے، جو جوان ہے اسے کیا معلوم کہ بڑھاپا کیا ہے، مگر جو بڑھاپے کی منزلوں میں ہے اسے معلوم ہے کہ جوانی کیا ہے، بچپنا کیا ہے۔ جو عالم کمال میں ہے اس کو ساری نقص منزلیں جانتا وہ، لیکن جو عالم نقص میں ہے وہ کمال کو نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری مثال بچوں کے لیے دے دوں کہ جو فرض کیجیے صرف 8واں پاس ہو، اسے کیا معلوم کہ ہائی اسکول کیا ہے، جو ہائی اسکول صرف پاس ہو اسے کیا معلوم کہ انٹر کیا ہے، جو صرف انٹر پاس ہو اسے کیا معلوم کہ بی اے کیا ہے، جو صرف بی اے پاس ہو اسے کیا معلوم کہ ایم اے کیا ہے، اور جو صرف ایم اے ہو اسے کیا معلوم کہ پی ایچ ڈی کیا ہے، مگر جس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے تو معلوم ہے کہ ایم اے کیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ بی اے کیا ہے، اسے علم ہے کہ ہائی اسکول کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو عالم نقص میں ہوتا ہے وہ کمال کو نہیں سمجھ سکتا، مگر جو عالم کمال میں ہے وہ ساری منزلوں سے واقف ہوا کرتا ہے۔ اے آدم آئیے، اس رسول کی فضیلتیں بیان کیجئے، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹیں گے، میں ہوں عالم نقص میں، مجھے کیا معلوم کہ عرش کے اوپر کی کمال کی منزل کیا ہے۔ اے نوح آئیے، وہ پیچھے ہٹیں گے، اے ابراہیم آئیے، وہ پیچھے ہٹیں گے۔ اے ابراہیم آپ کو تو معراج ہوئی تھی، کہیں گے گھبرا کر کہ پہلے آسمان سے آگے نہیں بڑھ سکا، مجھے کیا معلوم کہ جس کے قدم عرش کے اوپر جا رہے ہیں اس کی منزل کیا ہے۔ اے عیسیٰ آپ بیان کیجئے، کہیں گے چوتھے آسمان سے آگے نہیں بڑھا،
مجھے عرش کی منزلیں کیا معلوم، تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون اس کی فضیلت بیان کرے، شرف بیان کرے، کون بلندیاں بیان کرے۔ ہر نبی پیچھے ہٹ رہا ہے کیونکہ رسول کے قدم عرش کے اوپر، ہر نبی عرش کے نیچے۔ ارے اس کی فضیلت وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس کے قدم مہر نبوت پر آ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے رسول کی عظمت و شرف و مرتبہ۔ ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے، جو آگے کی مجلس سے ان کا بھی دھیان رکھنا ہے مجھے۔ یہ ہے شرف، یہ عظمت، یہ ہے منزل جہاں تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں تک عقل کی رہی ہے وہ ہے منزلت، وہ ہے شرف۔ تو اب تصور کیجئے کہ اگر زبان عصمت، اگر زبان امامت کسی کو سند دے کہ پالنے والے تیری بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کر رہے، جو صورت و سیرت، رفتار و گفتار میں میرے نانا کی شبیہ ہے، تو اس کی منزلت کیا ہوگی، اس کا شرف کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ زبان امامت جو سند دیتی ہے وہ رشتہ داری دیکھ کر نہیں، بلکہ حق و استحقاق دیکھ کر سند ہوتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ صورت میں شبیہ ہے، صرف یہی نہیں کہ رفتار میں شبیہ ہے، بلکہ سیرت و کردار، سیرت و کردار میں شبیہ ہے۔ تصور کیجئے جب یہ بیٹا سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو کہ بابا مرنے کی اجازت دیجئے، بابا مرنے کی اجازت دیجئے، تو حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہو۔ اے بیٹا کس دل سے اجازت دوں، تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، کس دل سے اجازت دوں؟ جب بھی نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تمہاری زیارت کرتا تھا۔ جناب علی اکبر نے قدموں پر سر رکھ دی، بابا مرنے کی اجازت دیجئے۔ حمید ابن مسلم دشمن کا راوی ہے، جدید کی طرف سے واقعات لکھنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ حسین نے اجازت تو دے دی، مگر پورے واقعہ کربلا میں نے حسین کے چہرے پر ایسی مایوسی کبھی نہیں دیکھی۔ دشمن کی لفظیں ہیں، دشمن لکھ رہا ہے، ایسی مایوسی کبھی نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھی کہ جب علی اکبر کو اجازت، اے بیٹا علی اکبر مر نہیں جانا چاہتے ہو تو راحل حرم سے رخصت ہو لو، سب بیویوں سے رخصت ہو لو۔ آقا چاہتے تھے کہ آخری بار بیویاں بھی، اہل حرم بھی تصویر رسول کی زیارت کر لیں۔ جناب علی اکبر رخصت کے لیے خیمے کے اندر تشریف لے جاتے، تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے، تشریف لے جاتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے بہت دیر سے دیکھا میں نے کہ کوئی حسین کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں یہ سمجھا کہ شاید اب حسین کا کوئی مددگار باقی نہیں رہا۔ کہتا یہ کہ خیام حسینی کی طرف نظر اٹھی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ خیمہ حسینی کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے۔ کہتا ہے جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں یا دامن سے لپٹ جاتے ہیں۔ علی اکبر کو واپس لے جاتی ہیں، اور اب یہ دشمن کے جملے ہیں۔ لکھتا ہے کہ علی اکبر اس طرح سے خیمے سے باہر نکلے ہیں کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی، چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد دشمنوں پر حملہ ہو۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی ہیں، طبلِ جنگ کی آوازیں بھی ہیں، ہر طرف سے شور ہے۔ اسی شور میں، انہی آوازوں میں ایک علی اکبر کے کان میں آواز آتی ہے، با علی اکبرا
واہ علی اکبرا، واہ ثمرۃ فؤادا۔ اب جو پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا چلا رہا۔ عزاداروں، روایت کی لفظیں یہی ہے۔ روایت کہتی ہے جب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں تو شروع میں گھوڑے کی رفتار دھیمی تھی تو حسین دھیمے دھیمے پیچھے چل رہے تھے۔ جتنی گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی تھی حسین اپنی رفتار بڑھا رہے تھے، پھر پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ واہ علی اکبرا، واہ ثمرۃ فؤادا۔ علی اکبر نے گھوڑا روکا، اترے۔ بابا آپ کا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ آپ تو مرنے کی اجازت دے چکے ہیں۔ روایت میں نہیں مگر دل کہتا ہے کہ شاید فرمایا ہو، اے علی اکبر اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک 18 برس کا کلیل جوان بیٹا جب بوڑھے باپ سے جدا ہو رہا تو اس کا کیا حال ہونا چاہیے۔ مگر جو جملہ تاریخ میں درج ہے وہ جذبات کی عکاسی کرتا ہوا، اے بیٹا دیکھو جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنا چاند سا چہرہ مجھے دکھاتے رہنا۔ ہاں ایک روایت اور نظر سے گزری جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اسی موقع پر جناب علی اکبر قریب آئے، بابا کے گلے میں باہیں ڈالی اور کان میں کچھ کہا، جس کو سن کر حسین چیخ مار کر روئے۔ علی اکبر دوبارہ رخصت ہوئے، بہن زینب دروازے پر کھڑی ہوئی۔ اے بھیا علی اکبر نے کیا کہا؟ علی اکبر نے کیا کہا جو اس طرح سے بے ساختاب روئے؟ کہا علی اکبر نے کہا تھا کہ بابا اب تک جو بھی لاش آپ اٹھانے گئے تو یا تو میں ساتھ رہا آپ کے یہ چچا عباس ساتھ رہے، لیکن جب آپ میری لاش پر آئیں گے تو اکیلے ہوں گے۔ میری لاش پر آئیں گے تو تنہا ہوں گے۔ اے بابا میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو بلائے گا، آپ سے لاش اڑ نہیں پائے گی۔ یہ کیا بس داروں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں جناب علی اکبر جاتے ہیں، روایت میں 17 حملے کیے جناب علی اکبر نے اور ہر بار پلٹ کر آتے ہیں۔ بابا دیکھا کیسے جنگ کی؟ بابا اب دیکھ رہے میں کیسی جنگ کر رہا ہوں؟ کہا میں بیٹا دیکھ رہا ہوں کہ کیسی جنگ کر رہے ہو، میرا 3 دن کا پیاسا بیٹا کیسی جنگ کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ مگر جناب علی اکبر نے فرمایا بابا عجیب بات ہے، جب بھی میں بڑھ بڑھ کر حملے کرتا ہوں کوئی پہلو سے کہتا ہے کہ ہاں شاباش علی اکبر، اسی طرح سے جنگ ہوتی ہے، اسی طرح سے حملے ہوتے ہیں۔ بابا یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کون میرے پہلو سے میرا دل بڑھا رہا ہے؟ کہا بابا علی آ گئے۔ عزاداروں رسول سے شباہت مکمل نہ ہوتی اگر پہلو میں علی نہ آتے، لہذا اب شباہت مکمل ہو گئی۔ پھر عزاداروں جب آخری حملہ کیا اس سے پہلے آئے، کہا بابا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاس سے عجیب عالم ہے، ذرا کی کڑیوں سے خون ابل رہا ہے۔ بابا اگر کہیں سے ایک گھونٹ پانی مل جاتا، کہیں سے ایک گھونٹ پانی مل جاتا میں دکھاتا ان کو پھر جنگ کیسے ہوتی ہے۔ نہیں عزاداروں آپ نہیں سمجھ سکے پوری طرح سے، جن پر گزری ہوگی وہ سمجھے ہوں گے۔ اگر کسی اولاد کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، لبوں پر دم ہو اس کے، بس معلوم ہو کہ مرنے والا ہے، ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ زیادہ دیر یہ بچہ زندہ نہیں رہے گا، اور اس عالم میں وہ بچہ کوئی ماں باپ سے کر دے تو ماں باپ اپنے کو بیچ کر وہ فرمائش پوری کرتے ہیں، اور اگر فرمائش پوری نہ ہو سکے تو ساری زندگی داغ رہتا ہے کہ آخر وقت بچے نے فرمائش کی تھی اور میں پورا نہ کر سکا۔ معلوم ہے حسین کو اب جو علی اکبر جائیں گے
پلٹ کر زندہ آنے والے نہیں ہیں. اس وقت فرمائش ہے وہ بھی پانی جیسی معمولی چیز. اب سوچئے حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا. اے بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. گھبرا کے زبان نکالی. اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے. بس ادادار مجلس ختم ہوئی. ارے تصور کیجئے کہ جب رخصت کے وقت یہ عالم تھا تو جب کانوں میں آواز آئی ہوگی کہ علی اکبر کا سلام آخر قبول کر لیجئے تو دل کا ہوا ہوگا. حسین گرتے تھے اٹھتے تھے, گرتے تھے اٹھتے تھے. ہاں میں نے پہلے بھی روایت پڑھی ہے, مگر تقریباً 9 سال کا میرا سن تھا جب میں والد مرحوم کے ساتھ زیارت کے لیے گیا تھا کربلا کی. اس کے بعد مجھے جانا نہ ہو سکا کیونکہ صدام کے خلاف اتنی زیادہ مظاہرے کیے گئے تھے کہ بین لگا ہوا تھا. تو 9 برس کے سن میں مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا. لیکن اب جو گیا دوبارہ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ خیمہ گاہ جہاں پر امام حسین تشریف فرما تھے اور جہاں پر جناب علی اکبر گرے تھے, جہاں پر زخمی ہو کر گرے تھے, اس پہ کافی فاصلہ ہے. خیمہ گاہ سے اور جہاں زخمی ہو کر سینے پر برچھی کھا کر جناب علی اکبر گرے تھے کافی فاصلہ ہے. میں روایت پڑھتا تو تھا مگر صحیح طریقے سے روایت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ علی اکبر تک پہنچتے پہنچتے حسین 70 بار گرے اور 70 بار اٹھے تھے. جب فاصلہ دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ ہاں روایت بالکل درست ہے. گرتے تھے اٹھتے تھے, گرتے تھے اٹھتے تھے. یا علی یا علی یا علی. جب علی اکبر کی لاش پر نظر پڑی تو اب جو گرے ہیں تو اٹھا نہیں گیا. جس طرح سے بچے گھٹری ہو کے بل چلتے اس طرح سے ہمارا آقا لاش علی اکبر پر پہنچا ہے. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو آقا حسین نے دیکھا کہ کڑیل جوان خاک و خون میں اڑیا رگڑ رہا ہے. حسین نے زانو پر سر رکھا. اے بیٹا کیا اذیت ہے, اے بیٹا کیا تکلیف ہے. بابا کوئی اذیت نہیں, بابا کوئی تکلیف نہیں. اگر اذیت نہیں تو تڑپ کیوں رہے ہو, اذیت نہیں تو بے چین کیوں ہو. کیا بوڑھے باپ کے صبر پر بھروسہ نہیں ہے؟ جو اذیت ہو بتا دو. جب آقا نے اصرار کیا, بابا اصرار ہے تو سن لیجیے کہ جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی. جب واپس کھینچی تو برچھی کیا نہیں ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی. اے بابا بڑی اذیت ہے, اے بابا بڑی تکلیف ہے. اگر ٹوٹی برچھی یا نہیں نکال سکتے ہو تو نکال دیجیے. عزادارو حسین نے سینے پلٹی, ٹوٹی برچھی کے کی طرف ہاتھ بڑھایا. یہ منظر ایسا تھا جو تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سینے سے ٹوٹی برچھی نہیں نکال رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ آسمان کے دریچے کھلنے لگے, سارے ملک آ گئے کیونکہ کسی ملک نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا. سارے انبیاء آ گئے کیونکہ کسی نبی نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا. سارے رسول آ گئے, کسی رسول نہیں دیکھا تھا. روایت کہتی ہے کہ بابا علی آ گئے, خود رسول اللہ آ گئے. ارے ایک آواز آئی, سب کے سب اپنی نگاہیں جھکا لو, اماں کی سواری کربلا پہنچنے والی ہے. فاطمہ زہرا آ گئی. حسین نے برچھی کی طرف ہاتھ بڑھایا, پہلو سے علی بولے بیٹا گھبرانا نہیں, بیٹا گھبرانا نہیں, میں پہلو میں موجود ہوں, ذرا میرے خون کا اثر دکھا دینا. نانا کی آواز آئی, اے بیٹا میں بھی پہلو میں موجود ہوں, ذرا میرے لعاب دہن کا اثر دکھا دینا. ماں کی آواز آئی, اے میرے لال میں بھی تمہارے پہلو میں موجود ہوں, ذرا میرے دودھ کی تاثیر دکھا دینا. یا علی کہہ کر برچھی کھینچ تو لی مگر غضب ہو گیا. علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا. پتہ داروں مجلس میں یہاں ختم کر دیتا.
مگر 2 جملوں کی زحمت ہے کیونکہ ایک روایت اور نظر سے گزری، بس 2 منٹ لینا ہے۔ صاحب ریاض القدس تحریر کرتے ہیں، ایک تو روایت یہی ہے کہ جناب علی اکبر کی لاش لے کر آئے تھے، دوسری روایت یہ ہے جو صاحب ریاض القدس تحریر کرتے ہیں کہ جب لے کر آئے تھے جناب علی اکبر کو تو تھوڑی جان باقی تھی، ابھی روح جس دن نکلی نہیں تھی، علی اکبر زندہ تھے۔ جب خیموں کی طرف لے کر آئے ہیں، بیویوں نے حلقہ کر لیا، چاروں طرف کوہرام مچا ہوا، سکینہ سر پیٹتی ہوئی بھائی کے سرانے۔ روایت کہتی ہے کہ سکینہ نے عجیب جملے کہے کہ بھیا دنیا سے جا رہے ہو؟ اے بھیا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں، مگر کیا اپنا وعدہ ہے؟ کب ہے سکینہ کون سا وعدہ؟ کیا وعدہ نہیں کیا تھا کہ فاطمہ صغرا کو مدینے لینے جاؤں گا؟ میری بہن مدینے میں انتظار کر رہی ہے۔ علی اکبر تڑپنے لگے، ارے بابا، ارے سانس کھڑ چکی ہے، روح نکلنے والی ہے، بس ایک بار میں اپنی بہن کو دیکھ لوں، ایک بار میں فاطمہ صغرا کو دیکھ لو۔ حسین نے اشارہ کیا، مدینے کا زمین بلند ہوتی ہے، دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ نانا کا روضہ نظر آ رہا ہے، خاک اڑ رہی ہے، چراغ بجھا ہوا ہے، لگتا ہے نانا قبر میں نہیں ہے۔ فاطمہ صغرا نظر نہیں آ رہی ہے، ارے بھائی کے مزار پر دیکھو کہ وہاں بھی ویرانی ہے، لگتا ہے چچا حسن موجود نہیں ہے۔ ارے جنت البقیع میں دیکھ لو جہاں ماں کی کیا خاک اڑ رہی ہے، لگتا ہے کہ دادی اپنی قبر میں موجود نہیں ہے۔ کہاں اور دیکھو کہاں بنی ہاشم کا محلہ ہے، ایک گھر نظر آ رہا ہے، ایک چوکھٹ ہے کہ جہاں کسی کے نقش قدم پر ایک ننھی سی بچی اپنا سر رکھے ہوئے۔ اے بھیا علی اکبر کب سے انتظار کر رہی ہو؟ اے بھیا کب لینے آؤ گے؟ علی اکبر نے آخری ہچکی لی، حسین نے نوحہ پڑھا، الگ دنیا بعد کلفا، اے بیٹا علی اکبر تمہارے بعد زندگانیاں